ایک مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے، اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت سے غیرت لیس لوگ ہیں. کتنا ذلیل کر لو اس کو، کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو، لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے. ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ صرف ایک وہ واقعہ کافی تھا کہ جب مجھے بار بار چیلنج کر کے بلا رہا تھا، میں گیا 48 گھنٹے ہو کر آیا. اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی. یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے اور کیسے دم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے. یہی ایک کافی تھا ذلیل ہونے کے لیے، لیکن اتنا کافی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ نہیں. اس کے نا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک آدمی کی لڑائی ہوئی تو اس کو پتا تھا میں سامنے والے سے پٹوں گا، تو بھائی تو چیلنج ہی نہ کر، کمزور ہے. تو سامنے والے کو کہتا ہے کہ لڑائی کی کہ تو ذرا مجھ سے مقابلہ کر. اس نے آ کے کوٹ دیا طبیعت سے، اب ذلیل ہو گیا. لیکن یہ ذلت اس کو سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کہ اور ذلیل ہونا ہے. تو اس نے اس پہلوان سے بولا کہ یار یہ تو تیرا علاقہ ہے نا، میرے علاقے میں آ کے لڑ، میرے علاقے میں آ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے علاقے میں آ کے مارا، اس کو کوٹا نا پبلک کے سامنے. اس نے کہا بے یار یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے نا کہ یہ تو ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی نا، خالی ہاتھ تھا. تو اس نے خالی ہاتھ کوٹا پھر اس کو. تو کسی نے کہا کہ بھائی جب ایک دفعہ ذلیل ہو گیا تھا کٹ کے، تجھے ضروری ہے بلا بلا کے پٹوانا؟ بہتر نہیں ہے جان چھوڑ دے، تو لڑائی نہ کر. تو یہ جو بیچارہ انجینئر علی مرزا، اس کا بھی یہی حال ہے. اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا، آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے. میں وہاں چلا گیا، بھاگ گیا. پھر اس نے چیلنج کیا، ہاں بلکہ چیلنج کہاں سے شروع ہو رہے ہیں. میں نے چیلنج قبول کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں آپ سے. اس نے کہا نہیں، رفع الیدین پر نہیں، وہ تو اختلافی مسائل ہیں، تمہارے عقیدوں پہ بحث ہوگی. ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی رفع الیدین اور ان مسئلوں پہ بھی تو نے اتنی آوازیں اٹھائی ہیں، چیلنج کی ہیں، وہ چیلنج پڑے ہوئے. ذلیل ہو گیا کہ لوگ سمجھ گئے یہ رفع الیدین پہ بات ہی نہیں کر سکتا. بھائی تمہارے پاس اتنے مضبوط دلائل ہیں تو آ جاتے. میں نے بیان کیا نا کہ آپ کی نیکی کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی. چند اچھے، وہ جھوٹ جو سچ میں ملا کے بولا جاتا ہے نا، وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ 2-4 سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. انجینئر علی مرزا نے جو ملک میں نفرت کا ماحول اور فرقواریت جتنی اس نے بڑھائی ہے، اس سے پہلے شاید ہی کائنات میں کسی نے بڑھائی ہو. ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا آپ نے، اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دیا. نہ لوگ ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں، امام حنیفہ کے بارے میں ایسے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، اتنے سخت الفاظ. امام ابو یوسف کے بارے میں ایسی بکواسات کی ہیں، حضرت معاویہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں. کوئی بزرگ ہستی ایسی نہیں ہے صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء میں جو اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہو. اور اس کے فینس اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جب آپ اس کی بات کا جواب دلائل سے دیتے ہیں، کمبخت کلپ ادھورا چلاتے ہیں، اتنا حصہ نکال لیتے ہیں جتنا ان کے فیور میں ہوتا ہے. تو یہ بہت 2 نمبر آدمی ہے، بہت چلاک آدمی ہے، اور اس نے فتنہ، اس کی خیریں بھی ہیں لیکن کم ہیں. یہ فرقوں کی دکانیں بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک نیا فرقہ کھولنے کا مسئلہ ہے. کچھ اچھے کام تو کیے ہیں، وہ تو میں بھی مانتا ہوں. بعض بدعتی جو خطرناک لیول کے بدعتی تو ان کی منجی ٹھوکی ہے اس نے، مانتا ہوں میں. لیکن اس منجی ٹھوکنے میں اپنی بھی بہت اس نے جلیبیاں بیچی ہیں. صحیح ہے نا، اپنی جلیبی بہت بیچی. اور علمی دنیا میں زیرو ہے یہ آدمی. تبھی جب دلائل کا جواب دلائل سے دو تو بھاگ جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو لوگ جواب دیتے ہیں دلائل سے نہیں، گلے پھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ گلے پھاڑتے ہیں لیکن کچھ دلائل سے بھی جواب دے رہے ہیں. اور جو دلائل سے جواب دے رہے ہیں نا، میں نے عدالتی خلا کا دلائل سے جواب دیا، کوئی جواب آیا اس کی طرف سے، یو ٹرن لے لیا اس نے. اور باقی سارے مسائل کا دلائل سے جواب دینے کے لیے جہلم گیا تھا. جو یہ میں کہتے ایک ہی دفعہ فیس ٹو فیس بیٹھیں گے، اس نے مجھے بلایا اور پینترا بدل دیا. کتنے بڑا بلنڈر ہے. قیصر احمد راجہ صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں اس کا. مولانا عمران صفدر صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں، لیکن مولانا عمران صفدر صاحب کا یہ اپنے بیان میں بھولے سے بھی نام نہیں لیتا، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نام لوں گا فیمس ہو جائیں گے، پھر لوگ ان کو سنیں گے اور کہیں گے یار اس کا جواب دو. اس لیے جو دلائل سے جواب دے رہا ہے اس کا یہ تذکرہ ہی نہیں کرتا، جو چیخو گلا پھاڑ رہا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں آپ جو اصل دشمن تھا، پاورفل تھا، آپ اس کا نام ہی نہیں لیتے. آپ کو ایک بچہ گلی محلے میں معذور نظر آیا، وہ تڑیاں لگا رہا ہے، آپ نے کہا یہ دیکھو دشمن تڑیاں لگا رہا ہے. ابے اس کی تڑیاں لگانے سے کیا ہوگا. تو کچھ مولوی واقعی ایسے ہیں جو انجینئر کا باتوں کا دلائل سے جواب نہیں دے رہے، وہ صرف گلے پھاڑ رہے ہیں. حنفیوں میں بھی ہیں ایسے، دیوبندیوں میں بھی ہیں، اہل حدیث میں بھی ہیں، سب میں گلے پھاڑ رہے ہیں.
تو یہ انہیں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور جو دلائل کا جواب واقعی سچی مچی میں دلائل سے دے رہے ہیں, مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, اور بھی کچھ علماء ہیں. جہلم میں بھی ایک اور مولانا صاحب ہے, مولانا مصعب نام ہے نا, مولانا مصعب صاحب, بڑا پرفیکٹ جواب دیتے ہیں. ان کا نام ہی نہیں لیتا کہیں اپنے بیان میں, نام ان کا لے گا جو گلے پھاڑ رہے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ گلے پھاڑ رہے ہیں, یہ کتنے دلائل سے جواب دے رہا ہے. تو یہ بہت بڑی فلم ہے, لیکن بہرحال جتنی بھی بڑی فلم ہو, قتل کا کیس نہیں بنتا. اور 295C اس موقع پہ یہ نہیں بنتا. تو 295C کا جو متشدد مولوی ہیں ان سے گزارش ہے, خدا کے لیے تم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے نبی کہیں گے ناموس رسالت کا ایک مقدس قانون تھا, تم لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے اس کو استعمال کیا, تو کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے قیامت کے دن؟ سوچنا چاہیے. جو ذاتی ٹھڑک ہوتی ہے اٹھا کے 295C پہ. میں نے تو ابھی ان کو انٹرویو دیا ہے, جو ریحان صاحب ہیں, ریحان طارق صاحب کو انٹرویو دیا ہے, اس میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے, سچا واقعہ, کہ کیسے ایک مولوی, جاہل مولوی نے دکان خالی کروانے کے لیے کسی پہ 295C کیس ڈالا, توہین رسالت کا جھوٹا کیس, تاکہ یہ دکان خالی کرے, دکان میرے قبضے میں آئے, مسجد کے قبضے میں آئے. اور 295C کا جعلی کیس ڈالا. جو اس کا وکیل تھا نا, اس نے مجھے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا, لیکن اگر میں اس کا کیس جیت جاتا تو یہ متشدد لوگوں نے مجھے بھی قتل کرنا تھا, جج کو بھی قتل کرنا تھا. تو دباؤ میں آ کے جج نے بھی فیصلہ کر دیا. کون سا جج تھا میں نام نہیں بتا سکتا, کیونکہ یہ غلط ہے نا, پھر اس کو وہ دباؤ میں آئے گا. نہ وکیل کا نام بتا سکتا ہوں. پاکستان میں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی, حق بیان کرو گے اگلا نمبر اخبار میں آپ آئے ہوئے ہوگے. پھر تو